بسم ربی دوستو، جماعت احمدیہ کے ٹی وی چینل MTA پر ایک پروگرام آتا ہے راہ خدا. راہ خدا جہاں پر اسلامی تعلیم کو اور اسلام کے صحیح تصور کو اور اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، اور اس کی جو تشریح ہے یا اس کے مفہوم جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر کچھ اس طرح سے پیش کرتا ہے جو اسلام کی اصل شکل قرآن پیش کر رہا ہے اس کو وہ غلط رنگ میں دنیا کے سامنے وہ پروگرام رکھ رہا ہے. تاثر یہ دیتا ہے کہ وہ ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت جو قرآن کی اصل تعلیم ہے وہ اس کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہی اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ حقائق کو بھی اس حد تک مسخ کرتے ہیں، اس طرح سے غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے. پچھلے دنوں ان کا ایک پچھلا جو پروگرام، اس میں جو پروگرام کے میزبان ہیں جناب آصف محمود صاحب، وہ پروگرام کا تعارف کراتے ہوئے کچھ اس طرح سے فرما رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے عقائد جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جب پوری دنیا اور خصوصاً مسلمان جو ایک مسیحا کے انتظار میں اور مسلمان ایک امام مہدی کے انتظار میں تھی، تو مرزا صاحب نے وہ دعویٰ کیا جو کہ جس کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کر رکھی تھی کہ آخری زمانے میں وہ مسیح اور مہدی آئے گا اور حضرت کی شریعت کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور آگے ان کا مزید فرمانا یہ تھا کہ مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے پچھلے 120 سال میں اس کے خلاف کچھ اس طرح سے پراپوگنڈا کر کے اس کو مسخ کیا گیا ہے کہ ان کی اصل تصویر، ان کی اصل تعلیم کا چہرہ جو ہے وہ بالکل چھپ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے اس کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تعلیم کیا ہے اور جس کے بارے میں اگر ان کی اصلیت بتائی جائے تو ان کا یہ کہنا کہ اس کو غلط رنگ میں مرزا صاحب کی تعلیم کو پیش کیا جاتا ہے، یہ مسخ کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اسلام کی تعلیم کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، آپ اسلام کی تعلیم کو مسخ کر رہے ہیں، آپ اسلام کی تعلیم کو غلط رنگ میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پیش کر رہے ہیں. دیکھیے، دین مکمل ہو چکا، کسی کے آنے کی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جس مسیحا کا انتظار تھا اس کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا، جس مہدی کا انتظار تھا وہ مہدی ہو کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں آپ جھوٹ اور کذب سے کام لے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. میرے محترم، رسول اللہ نے قسم کھا کے رسول اللہ نے ان احادیث میں جس مسیح کا آنے کا ذکر کیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. سب سے پہلا آپ کا دھوکہ، سب سے پہلا آپ کا دجل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں کہ کوئی مسیح، جبکہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، اس کی بات کریں. اب چونکہ آپ اس چیز کے قائل ہیں، آپ
قرآن سے، حالات و واقعات سے یہ سمجھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ ان کی سمجھ ہے، اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کی سمجھ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے، ان کے کوئی خاص مقاصد نظر نہیں آ رہے. وہ تو بالکل وہی چیز جو ایک ان کو حدیث سے مل رہی ہے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی. لیکن ایک وہ طبقہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. چلیے، اگر ان کے اور کوئی مقاصد نہ ہوتے اور وہ یہ یہاں پہ کہہ دیتے کہ بس بات ختم ہو گئی، چونکہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو اب کسی اور نے نہیں آنا، تو ان کے لیے یہ چیز اٹھ سکتی تھی کہ چونکہ وہ ان تمام احادیث پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ ان احادیث کا درجہ، ان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. یا تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں غلط ہیں، یا جیسا کہ جماعت لے کے آئی کہ انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئے لیکن ان جیسا شخص آئے گا. لیکن یہاں پہ ایک مصیبت اترتی ہے کہ مرزا صاحب نے خود ہی اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں یہ چیز رکھی ہے کہ رسول اللہ اگر کوئی بات جو ہے قسم کھا کر کہہ رہے ہوں تو آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے. تو اب یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. رسول اللہ نے باقاعدہ طور پہ قسم کھا کے یہ بات کی ہوئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے. اب یہاں پہ یہ چیز لانی کہ وہ مسیح جیسا ہوگا، یہ آپ کی ایک زیادتی جو آپ نے الفاظ کی اس کے اندر. دوسرے نمبر نبی کی بات، آپ نے یہ کہا کہ جی مرزا صاحب کی تعلیم کا چہرہ مسخ کیا گیا، یہ کیا گیا. مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ حدیث ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا گیا، جبکہ ظاہر ہے جب رسول اللہ بات کر رہے ہیں کہ اس مسیح کے آنے کی تو وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اور وہ نبی تھا، تو یقیناً وہ نبی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں بلکہ اس جیسا کوئی، تو اس جیسے کے لیے آپ نے اس کو نبی بھی اب بنانا ہے مسلم کی اس حدیث کے مطابق. تو اس کے لیے آپ نے یہ راستہ نکالا کہ جی غیر شرعی جی، امتی نبی جی. اب آپ نے یہ درمیان میں لیا ہے. اب آپ نبوت کو جاری بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی مرزا صاحب بذات خود پہلے جب اسلام کے قرآن کے چیمپئن کہلائے، جب اپنے آپ کو مسلمانوں کے نمائندہ کہلائے، تو اس وقت تک تو وہ نبوت کے بند ہونے پر، کسی نبی نہ آنے پر قسمیں کھاتے رہے، اور ہر مدعی نبوت کے اگر کوئی کرے تو اس کو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے رہے. جس شخص کی عقل اور سمجھ یہ ہو اور اس کو اسلام کا، مسلمانوں کا چیمپئن مانا جائے، اور جب اس کو نظر آئے کہ میں کچھ پاپولیرٹی، کچھ عوام میں مقبول ہو گیا ہوں، میں نے شہرت حاصل کر لی ہے، تو اور وہ اپنا نظریہ بدل لے، آپ اس کو منسوب کریں کہ اس کو اللہ نے اب بتا دیا، تو کیا اللہ اس سے پہلے جب اس کو فائز کرنا چاہ رہا تھا اس مقام پہ، اس وقت اس کو نہیں تھا کہ یہ شخص کس قسم کی احمقانہ باتیں کر رہا ہے، یہ غلط بات کر رہا ہے، میں اس کو بھی روک لوں کیونکہ میرا پلان تو اس کو آگے چل کے اس مقام پر کھڑا کرنا ہے جس کی یہ ابھی نفی کر رہا ہے. آپ غور کیجئے، میں خصوصاً اس پروگرام کے میزبان صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے ان چیزوں کے اوپر کہ مرزا صاحب نے اپنے دعوے سے پہلے جو بیان دیے ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے ان کو مسلمانوں کا بہت بڑا ایک چیمپئن اور پہلوان بنا کے پیش کیا ہوا اور عقل مند بندہ بنا کے آپ کہہ رہے ہیں، یا تو آپ ان کی ان باتوں کو لے لیں، پھر دوسری طرف کہ جی اللہ، آپ خدا کو اگر علیم و خبیر مانتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا ہے، تو خدا کو اس وقت بھی علم تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بالکل صریحاً وہ غلط باتیں کر رہا ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے تو اس کو آگے چل کے یہ کرنا ہے. ہمارا یہ سلسلہ یہیں سے
دوبارہ شروع ہوگا، اسی بات کو میں جاری رکھوں گا۔ آپ کا شکریہ۔